بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ گریہ کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ پر سلام کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، کیوں گریہ کر رہے ہو؟ جناب معاذ نے عرض کی، آقا، مسجد کے دروازے پر ایک خوبصورت نوجوان آیا ہوا ہے اور زارو کتار گریہ کر رہا ہے۔ وہ ایسے رو رہا ہے جیسے ایک ماں اپنے جوان بیٹے پر روتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، اسے اجازت ہے۔ پس وہ جوان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ پر سلام کیا، اور آپ نے سلام کے جواب کے بعد اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ اس نے عرض کیا، میں نے ایسا گناہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا اور مجھے دوزخ میں ڈال دے گا۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، کیا تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے؟ اس نے عرض کی، نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تو نے کسی محترم ہستی کا قتل کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا، کیا تیرا گناہ پہاڑوں سے بھی بڑا ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، میرا گناہ پہاڑوں سے بھی بلند و بالا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تیرا گناہ 7 زمینوں، دریاؤں، ریت کے ذروں، درختوں اور جو کچھ خدا نے بنایا ہے، مثلاً آسمان، ستاروں، عرش اور کرسی سے بھی بڑا ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں، میرا گناہ ان سب چیزوں سے بڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو اپنا گناہ بیان کر۔ پھر اس نے اپنی داستان یوں بیان کی کہ میں 7 سال سے قبریں کھود کر مردوں کے کفن اتار کر بازار میں فروخت کرتا رہا ہوں۔ ایک رات میں نے انصار کی ایک لڑکی کی قبر کھودی اور اس کے کفن کو اس سے جدا کیا، تو شیطان نے میرے ذہن میں وسوسہ ڈالا اور میں نے اس لاش سے مقاربت کی۔ جب میں واپس آ رہا تھا تو لاش سے آواز آئی، اے جوان، تجھے خدا کی حکومت سے کوئی خوف نہیں آتا؟ تجھ پر افسوس ہو کہ آتش دوزخ تمہارا مقدر ہے۔ جوان کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب بتائیں کہ میں کیا کروں؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا، دور ہو جاؤ مجھ سے، تو اپنے ساتھ مجھے بھی عذاب آتش میں جلانا چاہتا ہے۔ وہ اٹھ کر ایک پہاڑ کی طرف چلا گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ لیے۔ وہ توبہ، مناجات اور عبادات میں مشغول ہو گیا۔ 40 روز تک وہ شب و روز گریہ کرتا رہا۔ اس نے اتنا گریہ کیا کہ پرندے اور وحشی حیوانات بھی اس سے متاثر ہو گئے۔ 40 روز کے بعد اس نے خداوند تعالیٰ سے درخواست کی کہ خداوندہ، یا تو مجھ پر آگ نازل کر یا میرے گناہ معاف فرما، مگر قیامت کے روز مجھے رسوا نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 نازل فرمائی۔ وہ لوگ جب کوئی گناہ کر لیں یا اپنے نفس پر ظلم کر لیں تو وہ اپنے خدا کا ذکر کریں اور اپنے گناہ کے لیے استغفار کریں۔ اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو گناہ معاف کرے؟ اس آیت میں اس نوجوان کی مغفرت کی طرف بھی اشارہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر تلاوت کی اور آپ نے فرمایا، کون ہے جو مجھے اس جوان تک لے جائے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ، میں جانتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب معاذ کو اپنے ساتھ لے کر اس کے پاس گئے اور دیکھا کہ اس نے 2 پتھروں کے درمیان اپنے ہاتھوں کو گردن میں باندھا ہوا ہے۔ شدت گرمی کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا۔ شدت گریہ کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے گرد بال گر چکے تھے اور وہ شخص محو مناجات تھا۔ وہ اپنے سر پر خاک ڈال رہا تھا۔ صحرا کے درندے اس کے گرد کھڑے ہوئے تھے اور پرندے اس کے سر کے اوپر سایہ فکن تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے اور اپنے دستے مبارک سے اس کے ہاتھ آزاد کیے، اس کے چہرے سے خاک کو صاف کیا اور کہا، اے جوان، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے آتش دوزخ سے نجات دی۔ آپ نے اصحاب سے کہا کہ دیکھو، اپنے گناہوں کی تلافی اس طرح کیا کرو۔ پچھلے زمانے میں ایک شخص رہتا تھا۔ اس نے حلال طریقے سے دنیا تلاش کی مگر ناکام رہا۔ اس کے ہاتھ دنیا نہ آئی۔ اس نے حرام طریقوں سے دنیا طلب کی، پھر بھی ناکام رہا۔ اس کے ہاتھ دنیا نہ لگی۔
ایک مرتبہ ابلیس انسانی شکل میں اس کے سامنے آ گیا اور کہا، تم نے حلال و حرام طریقوں سے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اگر تم میرے کہنے پر عمل کرو تو تمہارے پاس دنیا کی کوئی کمی نہیں رہے گی، اور بہت سے افراد تمہاری پیروی کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھیں گے۔ اس شخص نے کہا، میں تیری بات پر ضرور عمل کروں گا۔ ابلیس نے اسے مشورہ دیا، تو ایک نیا دین و مذہب ایجاد کر لے اور لوگوں کو اس کی دعوت دے۔ اس نے ابلیس کے کہنے پر عمل کیا۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کے پیروکار بنتے گئے اور اس کے پاس دولت کے ڈھیر جمع ہو گئے۔ پھر اس نے کچھ عرصے کے بعد سوچا کہ میں نے بہت غلط کام کیا ہے، میں نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اب میرے لیے توبہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے، اپنے پیروکاروں کے سامنے جھوٹ کا اقرار کر لوں تاکہ وہ غلط نظریات سے بچ سکیں اور اللہ مجھے معاف فرما دے۔ چنانچہ اس نے اپنے پیروکاروں کا اجتماع بلا کر اعلان کیا کہ میں نے اب تک تمہیں گمراہ کیا تھا اور جو کچھ بیان کرتا تھا وہ سب باطل اور جھوٹ پر مبنی تھا۔ انہوں نے کہا، تو اب جھوٹ بول رہا ہے اور تو اپنے دین میں شک کر کے گمراہ ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر اس کے پیروکار وہاں سے چلے گئے۔ اس شخص نے اپنے آپ کو توق و زنجیر میں قید کر لیا اور ارادہ کیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہ کرے گا میں یہ توق و زنجیر جدا نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو وحی فرمائی کہ تم اس شخص سے کہہ دو کہ اللہ فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم، اگر تو اتنی گریہ و زاری کرے کہ تیرے وجود کا بند جدا ہو جائے تو بھی میں تیری توبہ قبول نہیں کروں گا اور نہ ہی تیری کوئی دعا قبول کروں گا جب تک تو ان لوگوں کو زندہ نہ کرے جنہیں تو نے گمراہ کیا تھا اور وہ اسی گمراہی میں مر گئے۔ علی ابن ابی حمزہ روایت کرتے ہیں کہ سلاطین بنی امیہ کا ایک کاتب میرا دوست تھا اور اس نے مجھ سے اصرار کیا کہ میں اس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملاقات کی اجازت طلب کروں۔ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ سلاطین بنی امیہ کا ایک کاتب آپ سے ملنے کا خواہش مند ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آپ نے اجازت دی تو میں اسے امام عالی مقام کی خدمت میں لے گیا۔ اس نے امام عالی مقام کو سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ پھر اس نے عرض کی، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک عرصہ تک سلاطین بنی امیہ کا کاتب رہا اور ان کے دفتروں میں کام کرتا رہا، اور دوران ملازمت میں نے بہت سی دولت جمع کر لی، اور دولت کی جمع آوری کے لیے میں نے کبھی حلال و حرام کی تمیز نہ کی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر بنی امیہ کو ایسے افراد نہ ملتے جو ان کے کاتب بنتے اور جو ان کے لیے خراج کی رقم وصول کرتے اور ان کی طاغوتی حکومت کے لیے جنگ کرتے اور ان کے درباروں کی زینت بنتے، تو وہ کبھی بھی ہمارا حق چھین نہیں سکتے تھے۔ اگر لوگ ان سے عدم تعاون کا مظاہرہ کرتے تو انہیں یہ جرت نہ ہوتی کہ لوگوں کے حقوق غصب کرتے اور ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہتا۔ اس شخص نے عرض کی کہ میرے لیے اب نجات کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا، میں تیری رہنمائی کرتا ہوں، اور کیا تو میرے فرمان پر عمل کرے گا؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر تم نے ان کی نوکری سے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے اس سے ہاتھ اٹھا لو۔ جو صاحبان حق تمہیں یاد ہوں ان تک ان کا حق پہنچا دو، اور جو تمہیں بھول چکے ہوں تو باقی رقم ان کی طرف سے صدقہ کر دو، اور اگر تم نے میرے فرمان پر عمل کیا تو میں اللہ کی طرف سے تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ کا فرمان سن کر اس شخص نے کچھ دیر تک سر جھکائے رکھا، پھر ایک نئے عزم و ولولہ سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ راوی کہتا ہے کہ ہم دونوں واپس اپنے گھر کوفہ آئے۔ اس شخص کے گھر میں جو کچھ تھا اس نے سب کا سب صاحبان حقوق کو واپس کر دیا، اور جس کے مالک کا علم نہ تھا ان کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ اس شخص نے اپنے جسم کے کپڑے بھی اتار دیے۔ میں نے اس کے لیے اپنے ایمانی بھائیوں سے تعاون کی درخواست کی، اور ہم نے اسے کپڑے لا کر دیے، اور اس کے اخراجات کے لیے ہم نے کچھ رقم بھی اس کے حوالے کی۔ اس کے بعد وہ شخص محنت مزدوری کرنے لگا اور اس سے اپنی ضروریات زندگی فراہم کرنے لگا۔ چند ماہ بعد وہ بیمار ہوا۔ میں اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر گیا تو دیکھا کہ اس پر نزاع کا عالم طاری تھا، اور جیسے ہی اس نے آنکھ کھولی اور مجھے دیکھا تو کہا، آپ کے مولا و آقا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ یہ الفاظ کہہ کر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اور ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کے فرائض سر انجام دیے۔
कुछ अरसे बाद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने मुझे देखकर फरमाया, हमने तुम्हारे दोस्त से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। मैंने अर्ज़ की, बेशक आप सही कहते हैं, मेरे दोस्त ने भी आलम नज़ा में मुझे यही कहा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।